بھائی صاحب اب یہ سب کی خواہشیں ہیں, معصوم سی خواہش ہے, کوئی اتنی بڑی خواہش نہیں ہے. چاہ رہے ہیں چودھری شجاعت صاحب بھی, بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی, پھر پی ڈی ایم کے لوگ بھی بارہا کہتے رہے ہیں خان صاحب کو کہ خان صاحب واپسی کر لیں, 35 میں ہے, بیٹھ کر بات کریں, پارلیمنٹ کے اندر مسئلے حل کریں. تو آپ کو ہوتا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ دونوں حضرات بول رہے ہیں اور کھل کے بول رہے ہیں. یعنی میرا نہیں خیال کہ کوئی ٹھگی چھپی انہوں نے رہنے دی ہے. اس کے اوپر تفصیل سے ذرا بعد میں آتے ہیں, لیکن پہلے ذرا پنجاب کا سیناریو ہم دیکھ لیتے ہیں کیا ہے. ایک اہم ڈیولپمنٹ تو آبویسلی یہ ہے کہ جی وہاں پر جو نمبر گیم ہے وہ اٹ کیپس آن ویرنگ. کبھی لگتا ہے کہ یہ شاید پی ڈی ایم والوں نے کچھ انتظام کر لیا ہے, کبھی لگتا نہیں خان صاحب کا پلڑا ابھی بھی بھاری ہے. اور کچھ ایسی کوششیں ہو رہی ہیں سائڈ ٹریکس پر جس کے نتیجے میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. مثال کے طور پہ آپ نے کہا کہ علیم خان کی ملاقات ہو رہی ہے, اس کو بلا لیا ہے وزیر اعظم صاحب نے. دس از ویری سگنیفیکنٹ, اس کو ہم انڈرمائن نہیں کر سکتے. جب ہم علیم خان کا نام لیتے ہیں تو پھر فوراً ساتھ ہی جہانگیر ترین کا نام بھی آتا ہے ذہن میں, اور یہ دونوں پنجاب اور صدرن پنجاب کی پولیٹکس میں بہت افیکٹو رہے ہیں. سینٹرل پنجاب میں علیم خان نے بہت کام کیا پی ٹی آئی کے لیے, کوئی انڈرمائن نہیں کر سکتا. اور جنوبی پنجاب میں جو پنجاب کے صوبے کے نام پر بھر بھر کے جہاز لے کے آئے تھے, اگر آپ کو یاد ہو, تو جہانگیر ترین کا بھی بہت رول ہے. اور ان دونوں کا پنجاب اور صدرن پنجاب جو ہے اس کی سیاست پر بہت گہرا اثر ہے. تو یہ ملاقات اس لیے بھی ہو سکتی ہے کہ ان کو ری ایکٹیویٹ کیا جائے. ٹھیک ہے, صرف ری ایکٹیویٹ مقصد ہو سکتا ہے, یا پھر آپ کو لگتا ہے وزیر اعظم صاحب کے پاس کچھ آفر کرنے کے لیے بھی ہے؟ دیکھیں بالکل آپ کا اشارہ بالکل ٹھیک ہے. آپ نے جس انداز سے کہا مجھے اس سے اندازہ ہو گیا. وہ یہ کہ obviously اگر اس وقت وہ حمزہ شہباز کو ریپلیس کرنا چاہتے ہیں فار دا نیکسٹ ٹو بی چیف منسٹر بدلتے حالات میں, تو علیم خان کوڈ بی ون سیریس آپشن. اچھا, اور یہ تو ہمارے علم میں ہے کہ علیم خان صاحب کی بڑی دیرینہ خواہش ہے چیف منسٹرشپ. لیکن بہرحال ہیونگ سیڈ دیٹ, دوسری بات یہ ہے کہ جو خان صاحب ہیں ان کا ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے. ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ جنرلوں کے ساتھ جو کچھ کر رہے ہیں, اور خاص طور سے جنرل باجوہ کے ساتھ, لیکن وہ بخش کسی کو بھی نہیں رہے. آپ یہ دیکھیے کہ آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیز کا نام ISI ہے, انٹر سروسز انٹیلیجنس. اس کے بارے میں ایک ڈاکومنٹری بنی تھی جو پوری دنیا میں وائرل ہوئی تھی, اور بنائی تھی وہ امریکن CIA نے. اس میں انہوں نے 10 ٹاپ ایجنسیز کا ذکر کیا تھا, انٹرنیشنل انٹیلیجنس ایجنسیز کا, اور ایکسیپٹ کیا تھا کہ ISI از آن دا ٹاپ آف آل. یہ باقاعدہ ریسرچ کے بعد یہ تھا. 66 کنٹریز میں وہ کہتے ہیں ISI آپریشن چلاتی ہے اور کامیابی سے چلاتی ہے. ایک ایسی ایجنسی جس کا انٹرنیشنل سٹیچر یہ ہو, اس کو ذرا خان صاحب دیکھیں کس کام سے لگانا چاہ رہے ہیں کہ جناب یہ جو منی لانڈرنگ ہے نا ڈالروں کی, یہ روکیں آپ, اور آگے لا اینڈ آرڈر سڑکوں کے اوپر ٹھیک کریں آپ. یہ کوئی ذی شعور شخص جو اس ملک کا 4 سال پونے 4 سال پرائم منسٹر رہا ہو, آپ توقع کر سکتے ہیں کہ وہ اس طرح کی بڑھ مارے گا؟ یہ بالکل بڑھ ہے. آپ اندازہ کیجئے کہ وہ کس کو کیا کہہ رہے ہیں, جس کو یہ بھی ادراک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس کا حامی و ناصر ہو, میں یہی دعا کر سکتا ہوں. دوسری طرف یہ ہے کہ وہ ہر روز مل رہے ہیں, سینئر جرنلسٹوں سے بھی ملاقات ہوتی ہے, ان کی میڈیا کے ساتھ ان کا انٹریکشن بھی ہوتا ہے. ہر روز وہ کوئی نہ کوئی نئی بات کر رہے ہیں جو ان کی پچھلے دن کہی ہوئی بات کی نیگیشن ہے. ایک تسلسل کے ساتھ, آپ میری بات سے شاید متفق ہوں گی کہ وہ آج کچھ اور کل کچھ کہہ رہے ہیں. اس سے ان کی ایز اے پولیٹیکل لیڈر کریڈیبلٹی جو ہے وہ بہت لارج ایکسٹینٹ تک کمپرومائز ہو رہی ہے. اتنے بڑے اسٹیچر کے لیڈر یا اتنی فالوئنگ کا لیڈر جو ہے وہ یہ رسک نہیں لے سکتا کہ اس کے 4 دن کی باتوں میں کوئی کوہیشن نہ ہو. پہلے کچھ کہا ہو پھر کچھ کہا وغیرہ وغیرہ, بے پناہ مثالیں میں آپ کو اس کی دے سکتا ہوں جس کی ضرورت نہیں ہے. ابھی تو فی الحال جو مدعا زیر غور ہے وہ استعفوں کا معاملہ ہے نا, کہ پی ٹی آئی میں استعفوں پر آ رہا تھا. ایک آخری بات اس حوالے سے عرض کر دوں. خان صاحب نے یہ جو ویڈیوز اور آڈیوز کا چکر چل رہا ہے جو کسی طرح بھی اپریشیبل نہیں ہے, ہم میں سے کوئی بھی ذی شعور شخص یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ بہت اچھا ہو رہا ہے. یہ بہت بری بات ہے, نہیں ہونا چاہیے. لیکن خان صاحب کی منطق بڑی عجیب ہے. وہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کی آیت ہے کہ لوگوں کے رازوں کی پردہ داری کریں, اور یہ ان کا خیال یہ ہے کہ یہ شک ان پر نہیں باقی سب پر لاگو ہے. خود انہوں نے چور چور, ڈاکو رانی, ڈاکو ڈاکو کہہ کے جو لوگوں کا تمسخر اڑایا ہے وہ ٹھیک تھا. اس پر قرآنی آیت کا اطلاق ان کے نزدیک نہیں ہے. لیکن ان کو چٹکی کٹی ہے تھوڑی سی تو پھر ان کو قرآنی آیت یاد آ گئی ہے. لیکن مجھے ایک بات کی حیرت ہے کہ اس کا تذکرہ کرنا تو اسلام کے خلاف ہے, لیکن جو اس کے کریکٹر ہیں ان کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ اب یہ وہ باتیں ہیں جس کی تفصیل میں جائیں گے تو بات کہیں نہ کہیں سے جا پہنچے گی. آ جاتا ہوں آپ کی بات پہ. توڑ جوڑ, یس, یہ سیاست کا حصہ ہے. اور چودھری شجاعت ایک ویٹرن پولیٹیشین ہے. آپ کو پتہ ہے انٹرم پرائم منسٹر رہ چکے ہیں, انٹیریئر منسٹر رہ چکے ہیں.
آپ کو پتہ ہے کہ چودھری برادران کی فیملی جو ہے اس کی 70 سالہ سیاسی تاریخ ہے. تو میں ذاتی طور پر بھی اور میرے خیال سے بہت سارے ہمارے میڈیا کے ساتھی یہ مانتے ہیں کہ ان کا تجربہ, ان کا ایکسپیرینس, ان کی انڈرسٹینڈنگ آف پالیٹکس از بیٹر دین مینی. وہ خان صاحب کو کچھ مشورے دے رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب بس کریں, اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے. اگر ہم متحد نہیں ہوں گے IMF آپ کو کچھ نہیں دے گا. یہ بالکل ٹھیک بات ہے. نہیں, بڑی لاجیکل باتیں, اور میرے خیال میں اس اسٹیچر کے اور اس ایج کے آدمی سے اس وقت یہ باتیں وہ کر رہے ہیں کہ ہم پاکستان کے لیے اکٹھے نہ ہوئے تو ہم تباہ ہو جائیں گے. تو میرا خیال ہے یہاں سے آنی یہ بات بنتی تھی اور بڑی مناسب بات. یہ اسی طرف اشارہ ہے جو میں نے اور آپ نے کل بات کی تھی کہ اگر ہم ملک کو کرپٹ ملک کہیں گے, اگر ہم اس کے سیاستدانوں کو ڈاکو ڈکیت چور کہیں گے, اگر ہم گراس روٹ لیول پر کہیں گے کہ کوئی گورننس نہیں ہے, تو مجھے بتائیں IMF یا کوئی بھی مالیاتی ادارہ عالمی جو ہے وہ آپ کو کیوں کچھ دے گا؟ Why will it trust you? شجاعت صاحب جو ہیں وہ جو 2 اہم باتیں کر رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ دیکھیں خان صاحب, آپ ایک تو پارلیمنٹ میں واپس آ جائیں, کیونکہ وہ مناسب فورم ہے بیٹھ کے کوئی بھی بات کرنے کا. آپ کے پاس لیجیٹیمیسی آ جاتی ہے, آپ کے پاس ایک لیگل سٹیچر آ جاتا ہے کہ آپ جو مرضی بیٹھ کے وہاں بات کریں. اپنی بات میں وزن ڈالنے کے لیے آپ کے پاس بے پناہ تعداد ہے MNAs کی. آپ کی دوسری اسمبلیوں میں پنجاب اور KP میں آپ کی حکومت ہے. آپ دیکھیں کتنا بڑا پریشر گروپ آپ بذات خود ہیں. بجائے اس کو استعمال کرنے کے آپ باہر بیٹھ کے گالم گلوچ کریں گے یا لوگوں کے بارے میں جو آپ کے دل میں آئے گا کہیں گے, تو پھر بات کہاں سے کہاں پہنچے گی. لیکن بھائی صاحب یہ جو استدعا ہے یہ مان لی جائے گی؟ وہاں تو اسمبلیاں چھوڑنے پہ تلے بیٹھے ہیں پنجاب اور KP کے, یہاں پر ان سے کہا جا رہا ہے کہ آپ وفاق میں واپس آ جائیں, تو کچھ سمجھ آئے گی ان کو یہ بات؟ یہ بات بھی آپ نے بہت مناسب وقت پر مناسب طریقے سے کی ہے. دیکھنا یہ ہے کہ کیا خان صاحب واقعی اسمبلیاں چھوڑنا چاہتے ہیں؟ ہاں, سب سے اور بڑا اگر خان صاحب چاہتے ہیں تو کیا ان کے لوگ جو ہیں, جو ان کے MPAs ہیں, کیا وہ چاہتے ہیں اسمبلیاں توڑنا؟ میری اپنی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے, اور میں نے اور آپ نے پروگرام سے پہلے بیٹھ کے اتفاق بھی کیا تھا, کہ نہ ہی تو نون لیگ کے لوگ چاہتے ہیں کہ اسمبلیاں ٹوٹیں, کاف لیگ تو بالکل نہیں چاہتے, بیکاز وہ ٹوٹ جائے گی تو وہ کہیں ہے ہی نہیں. اسی طرح سے PTI کے لوگ بھی نہیں چاہتے کہ اسمبلیاں ٹوٹیں. KP کے لوگ بھی نہیں چاہتے. جس وجہ سے خان صاحب نے یہ مدعا اٹھایا تھا اس کو دفن کر دیا ہے, پہلے تو حکومت نے اور پھر اس کے بعد فائنلی رانا ثناء اللہ نے. وہ یہ کہ اگر خیال یہ تھا خان صاحب کا کہ اگر ہم 2 صوبوں کی اسمبلیاں توڑ دیں گے, میرے اتنے بندوں نے قومی اسمبلی سے پہلے ہی ریزائن کیا ہوا ہے, تو حکومت کے پاس کوئی چارہ نہیں رہے گا سوائے یہ کہ جنرل الیکشن جو ہے وہ ارلی کال کر لیے جائیں. اس کو پہلے حکومت نے کہا کہ نہیں جناب ایسا کچھ نہیں ہونے والا, اور پھر اس کے بعد رانا ثناء اللہ نے فائنلی اوپن ورڈز میں یہ کہا کہ آپ یہ اسمبلیاں توڑیں, ہم یہاں بائی الیکشن کروا دیں گے لیکن جنرل الیکشن نہیں ہوں گے. یہ پوزیشن اب دونوں طرف سے کلیئر ہے. خان صاحب کے پاس آپشنز ہر گزرتے دن کے ساتھ کم ہو رہے ہیں, بڑھ نہیں رہے ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ چودھری شجاعت صاحب نے بھی کہا ہے, اور بلاول بھٹو نے بھی اس کی بات بڑی تفصیل سے کریں گے, اس نے بھی کہا ہے کہ صحیح فورم آپ کا یہ ہے کہ آپ نیشنل اسمبلی میں اپنی جگہ سنبھال لیں. آپ کے ساتھ ابھی بھی 123 سے زیادہ MNAs ہیں. چودھری شجاعت صاحب نے تو ہاتھ اولا رکھا ہے نا, انہوں نے وارننگ دے کے کہا ہے. ہاں انہوں نے وارننگ دی, لیکن وہ ذرا بلاول صاحب کا ہاتھ کافی سخت ہے. انہوں نے موقع تو جس موقع کی مناسبت سے وہ بولے ہیں اس پر تو ہم بعد میں بات کریں گے, لیکن ان کی گفتگو جو ہے وہ بھی بہت ہی قابل غور بھی ہے, اور میرے خیال سے one should heed to it. یعنی